باب نمبر 15 باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی، پردے کا نزول اور شادی کے لیے ولیمے کا ثبوت. حدیث نمبر 3502. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قالا جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله والله لا يستحيي من الحق. بحث کی روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو آپ نے یعنی اس کے سابقہ خامد حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا میری طرف سے اسے پیغام دو. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ گئے. جب اس کے پاس پہنچے تو وہ اپنے آٹے کا خمیرہ اٹھا رہی تھی، یعنی گوندنے کے بعد بہتر ہونے کے لیے رکھ چھوڑا تھا. حضرت زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تو جب میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں ان کی قدر و منزلت کی بڑائی بیٹھ گئی، یعنی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بننے والی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے منگنی کا پیغام دینے کی بنا پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، یعنی ہیبت و جلال کی بنا پر میں نے اس کی طرف اپنی پشت کر دی اور اپنی ایڑیوں پر لوٹ کر عرض کیا اے زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پیغام بھیجا ہے. اس نے جواب دیا جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں یعنی استخارہ نہ کر لوں میں کوئی جواب نہیں دوں گی. وہ اپنی سجدہ گاہ میں یعنی استخارہ کے لیے کھڑی ہوئی اور قرآن مجید کا نزول ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا اجازت اس کے پاس چلے گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ساتھیوں کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن چڑھے ہمیں روٹیاں اور گوشت کھلایا. لوگ یعنی فارغ ہو کر گھر سے نکل گئے اور کچھ آدمی کھانے کے بعد گھر میں باتوں میں لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا. آپ یکے بعد دیگرے اپنی بیویوں کے کمروں میں جانے لگے، انہیں سلام کہتے اور وہ پوچھتی اے اللہ کے رسول آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ چلے گئے ہیں یا آپ نے مجھے خبر دی. پھر آپ چلے حتیٰ کہ گھر میں داخل ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور پردے کا حکم نازل ہو گیا اور لوگوں کو اس کے مناسب نصیحت کی گئی. ابن رافع کی حدیث میں آیت کا تذکرہ ہے کہ نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو الا یہ کہ کھانے کے لیے بلایا جائے، لیکن اس کے پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھ رہو اور اللہ حق کے بیان میں نہیں شرماتا. تخریج اخرجہ النسائی فی المجتبی فی النکاح باب صلاة المرأة اذا خطبت واستخارتها، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 79، انظر التحفہ برقم 410.
فائدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی رسم کو ایک آزاد کردہ غلام کسی شریف زادی اور اعلیٰ خاندان کی خاتون کا کفو نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کس قدر خوبیوں اور صلاحیتوں کا مالک ہو اور دین و تقوی کے بلند معیار پر فائز ہو۔ لوگوں کے اس تصور کو توڑنے کے لیے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو خاندان بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی، ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا، لیکن یہ معاشرتی اصلاح کا پہلا واقعہ تھا، اس لیے منافق مرد اور عورتوں نے فتنہ اٹھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معزز گھرانے کی حسین و جمیل اور ذہین و فتین شریف خاتون کا دامن اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ زینب رضی اللہ عنہ اپنی نسبی شرافت کی بنا پر اپنے آپ کو مجھ سے فائق اور برتر سمجھتی ہیں، اس وجہ سے میرے ساتھ نکاح کو ناپسند کرتی ہیں اور میری اطاعت نہیں کرتی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مزاج میں بھی کچھ تمکنت اور تیزی تھی، جس کو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی حساس اور خوددار طبیعت نے زیادہ محسوس کیا اور طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے کو ایک دوسری جاہلی رسم کے خاتمے کا ذریعہ بنانا چاہا، جس کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ پس زید نے اپنی ضرورت و حاجت پوری کر لی، یعنی اور اپنا رشتہ کاٹ لیا، عدت ختم ہو گئی، تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ دیا کہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں کوئی تنگی باقی نہ رہے، اور اللہ کا فیصلہ شدنی یعنی اٹل تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق 5 ہجری کے آغاز یا اختتام پر آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ چونکہ یہ نکاح اللہ کے فرمان اور حکم پر ہوا، اس کی صورت عام نکاح والی نہیں تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے استخارہ کا انتظار کیا جاتا اور اس کے اولیاء کی مرضی معلوم کی جاتی، اس لیے اس کو زوجنا کہا، یعنی ہم نے اس سے آپ کی شادی کر دی سے تعبیر کیا ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی فخریہ طور پر فرماتی تھی کہ اور بیویوں کے نکاح ان کے ولیوں نے کیے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا۔ میرے نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ حکم دیا اور دوسری ازواج کے نکاح کے لیے خصوصی حکم نازل نہیں ہوا، اس لیے اس کا یہ معنی لینا ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکاح کر دیا، اس کے لیے ایجاب و قبول اور گواہوں کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ آپ کا یہ نکاح شرعی قواعد اور ضوابط کے مطابق ہوا، اور اس نکاح کے ولیمہ میں پردے کا حکم نازل ہوا اور اس میں بتایا گیا جب کسی تقریب کے سلسلہ میں تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے تو جاؤ اور بلا اجازت و دعوت ناخواندہ مہمان بن کر خود ہی نہ پہنچ جاؤ، اور کھانے کے انتظار میں پکنے سے پہلے نہ جاؤ، جب بلایا جائے تو وقت کے وقت داخل ہو، اور جب کھا چکو تو وہاں سے منتشر ہو جاؤ، باتوں میں لگے ہوئے وہاں بیٹھے نہ رہو۔ حدیث نمبر 3503۔ حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس، وفي رواية أبي كامل سمعت أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة، وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاه۔ امام صاحب اپنے 3 اساتذہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی بیویوں میں سے کس بیوی کے نکاح پر اس قدر ولیمہ کیا ہو جس قدر زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح پر ولیمہ کیا، کیونکہ آپ نے ایک بکری ذبح کی تھی۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی النکاح باب من اولم علی بعض نسائہ اکثر من بعض، حدیث نمبر 5171۔ وابو داود فی سننہ فی الاطعمہ باب فی استحباب الولیمۃ عند النکاح، حدیث نمبر 3743۔ وابن ماجہ فی سننہ فی النکاح باب الولیمہ، حدیث نمبر 1908۔ انظر التحفہ برقم 287، حدیث نمبر 3504۔
حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. امام صاحب دو اور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں کسی بیوی سے نکاح پر اس سے زیادہ یا بہتر اور عمدہ ولیمہ نہیں کیا جیسا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح پر کیا. حضرت ثابت بنانی نے پوچھا وہ ولیمہ کیا تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہیں اس قدر روٹیاں اور گوشت کھلایا حتیٰ کہ لوگوں نے یعنی سیر ہو کر باقی کھانا چھوڑ دیا. تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 1025. فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہر نکاح پر یکساں دعوت ولیمہ کرنا ضروری نہیں ہے، موقع محل اور حالات کے مطابق جو چاہے کھلا سکتا ہے. حدیث نمبر 3505. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب. حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال فقعد ثلاثة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا. قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی کی، لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، وہ کھا کر باتوں میں مشغول ہو کر بیٹھ گئے. آپ نے اٹھنے کا انداز اختیار کیا یعنی تاکہ سب اٹھ جائیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ نہ اٹھے. تو جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی اٹھ کھڑے ہوئے، تو جب آپ کھڑے ہو گئے اکثر لوگ چل پڑے. عاصم اور ابن عبد الاعلی کی روایت میں ہے 3 آدمی بیٹھے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازواج مطہرات کے پاس گھوم پھر کر واپس آئے تاکہ گھر میں داخل ہوں، تو وہ یعنی تینوں بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہ بھی اٹھ کر روانہ ہو گئے. میں نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ وہ چلے گئے ہیں، تو آپ آ کر گھر میں داخل ہونے لگے اور میں بھی داخل ہونے لگا، تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا. اس سے لے کر یہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنگین باتیں ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 53. اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی التفسیر باب قوله تعالی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا الى قوله ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. حدیث نمبر 4791. وفی الاستئذان باب آیت الحجاب حدیث نمبر 6239. وفی باب من قام من مجلسه او بیته ولم يستأذن اصحابه
او تہیا للقیام لیقوم الناس۔ حدیث نمبر 6271، انظر تحفہ برقم 1651۔ حدیث نمبر 3506۔ وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. قال: وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پردے کے احکام کو سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اس حال میں کی کہ آپ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے دلہا بنے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے مدینہ میں شادی کی تھی اور لوگوں کو دن چڑھے کھانے کے لیے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور عام لوگوں کے اٹھ جانے کے بعد کچھ آدمی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور چل پڑے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے دروازہ تک پہنچ گئے۔ پھر آپ نے خیال کیا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ واپس آ گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آیا، لیکن وہ تو ابھی تک اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر آپ دوبارہ واپس چلے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ تک پہنچ گئے اور وہاں سے لوٹ آئے۔ میں بھی لوٹ آیا تو وہ جا چکے تھے۔ آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ کی آیت نازل فرما دی تھی۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الاطعمہ باب قولہ تعالی فاذا طعمتم فانتشروا، حدیث نمبر 5466۔ انظر تحفہ برقم 1505۔ حدیث نمبر 3507۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله. قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس ارفع. قال: فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع،
فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی اہلیہ کے پاس گئے۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے یعنی کھجور، ستو اور گھی کا مالیدہ یعنی خیس تیار کر کے ایک تھال میں رکھا اور کہا: اے انس، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو اور عرض کرو یہ میری والدہ نے آپ کے لیے پیش کیا ہے اور وہ آپ کو سلام عرض کرتی ہیں اور کہتی ہیں: اے اللہ کے رسول، یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا ہدیہ ہے۔ میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میری ماں آپ کو سلام کہتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے معمولی سا تحفہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا اسے رکھ دو، پھر فرمایا جاؤ میری طرف سے فلاں فلاں اور فلاں کو بلاؤ، یعنی اور ان کے علاوہ جو بھی تمہیں ملے۔ آپ نے چند آدمیوں کے نام لیے تو میں بلا لایا جن کے آپ نے نام لیے اور جو اور مجھے ملے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں میں نے پوچھا ان کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا تقریباً 300۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: اے انس، تھال لے آؤ۔ لوگ اندر آ گئے حتیٰ کہ چبوترا اور حجرہ بھر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمی حلقہ بنا لے اور ہر آدمی اپنے آگے سے کھائے۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک گروہ نکلتا تو دوسرا گروہ داخل ہو جاتا حتیٰ کہ تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا: اے انس، اٹھا لو۔ میں نے اٹھایا تو میں جان نہیں سکا جب میں نے رکھا تھا اس وقت کھانا زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا اس وقت زیادہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لوگوں میں سے کچھ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باتوں میں مشغول ہو کر بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی اہلیہ دیوار کی طرف منہ پھیر کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا بیٹھنا آپ پر گراں گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو سلام کرنے نکل گئے، پھر واپس آئے۔ جب انہوں نے آپ کو واپس لوٹے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ آپ کے لیے گرانی کا سبب بنے ہیں، تو وہ جلدی جلدی دروازے کی طرف لپکے اور سب نکل گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پردہ لٹکا کر اندر داخل ہو گئے اور میں یعنی پردہ سے باہر حجرہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ تھوڑی دیر بعد نکل کر میرے پاس آ گئے اور یہ آیت اتری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر لوگوں کو سنائی: یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ داخل ہو مگر یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو، پھر کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ یہ باتیں نبی کے لیے باعث اذیت ہے، لیکن وہ تمہارا لحاظ کرتے تھے، یعنی شرم و حیا کے بنا پر، اور اللہ تعالی حق کے اظہار میں شرم نہیں کرتا، یعنی کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم کو نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کی بیویوں سے کبھی اس کے بعد نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین باتیں ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ حضرت جعد کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سب سے پہلے یہ آیت میں نے سنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پردے کا حکم دے دیا گیا، آپ نے لوگوں کو گوشت اور روٹی کھلوائی اس کے ساتھ ہی۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی النکاح باب الہدیۃ للعروس حدیث نمبر 5163 تعلیقا، والترمذی فی جامعہ فی التفسیر باب ومن سورۃ الاحزاب حدیث نمبر 3218، والنسائی فی المجتبی فی النکاح باب الہدیۃ لمن عرس جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 136، انظر التحفہ برقم 513۔ فائدہ، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بیان موجود ہے کہ آپ کی برکت سے چند آدمیوں کا کھانا تقریباً 300 آدمیوں نے کھایا، لیکن کھانا پھر بھی کم نہ ہوا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کھانا اب زیادہ ہے یا پہلے زیادہ تھا۔ نیز اس موقع پر عورتوں کے لیے خصوصی طور پر ازواج مطہرات کے لیے جو امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں پردے کے احکام نازل ہوئے، جن کی یہ حکمت بیان کی گئی کہ اگر کسی کو ان سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ دندناتا ہوا ان کے سامنے نہ چلا جائے بلکہ پردے کی اوٹ سے مانگے، کیونکہ یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے والا ہے اور ان کے دلوں کو بھی۔ اب اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا طریقہ پردہ ہے، اور یہ طریقہ اس ذات کا تجویز کردہ ہے جس نے انسان کا دل بنایا ہے اور اس کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہے، تو اب ہمارے لیے یہ کہنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ پردہ تو دل کی حیا کا نام ہے؟ اگر آنکھ میں شرم ہے اور دل میں حیا ہے تو پردہ کی کیا ضرورت؟ کیا آنکھ میں شرم اور دل میں حیا پردہ کے بغیر ممکن ہے؟ یا ہماری آنکھوں میں شرم اور دل میں حیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بھی بڑھ کر ہے، جن کے لیے ہر مسلمان کی آنکھ میں احترام و عقیدت کا جذبہ اور ہر مسلمان کے دل میں محبت و عظمت کا داعیہ موجزن ہے۔ اور اگر ان کو پردے کی ضرورت تھی تو آج تو اس سے بدرجہ زیادہ ضرورت ہے، جبکہ شرم و حیا کا جنازہ بھی نکل چکا ہے اور عورتیں تنگ چوست نیم اور یا بلکہ شوخ وشنگ رنگ برنگ کے زرق و برق لباس زیب تن کر کے شمع محفل بننے کی شوقین سڑکوں بازاروں دفتروں ہسپتالوں میں دعوت نظارہ دیتی پھرتی ہیں، اور گینگ ریپ کے واقعات عام ہو رہے ہیں، بلکہ گھروں تک سے جوان لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ دن بدن یہ مسئلہ شدت اور سنگین صورت اختیار کر رہا ہے، اور اب تو ننھے منھے بچوں کو اٹھا کر بدفعلی کر کے قتل کرنے کے واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور نوجوان بچوں بچیوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات کی ویڈیو بنا کر ان کے ماں باپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ویڈیو دکھانے کی دھمکیاں دے کر ان سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 3508۔ وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين، فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال قتادة
غير متحينين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں پتھر کے برتن میں مالیدہ پیش کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور میرے پاس جو مسلمان بھی تمہیں ملے لے آؤ۔ مجھے جو بھی ملا میں نے اسے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کہا، وہ آپ کے پاس آتے جاتے اور کھا کر نکل جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھانے پر رکھا، اس میں برکت کی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کو جو کلمات منظور تھے وہ اس کی خاطر پڑھے۔ میں نے کسی بھی ملنے والے کو دعوت دینا نہیں چھوڑا، یعنی ہر ملنے والے کو دعوت دی۔ لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور نکل گئے، اور ان میں سے چند لوگ رہ گئے اور انہوں نے طویل گفتگو کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کریم النفس کی بنا پر انہیں کچھ کہنے سے شرم محسوس کرنے لگے اور انہیں گھر میں چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو۔ وہی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس حرکت سے تکلیف ہوتی ہے مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق کے اظہار سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے یعنی نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، یہی طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ اور ان کے دلوں کے لیے بھی ہے۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 3507۔